السلام علیکم ناظرین، میں محمد حنیف خان، پروگرام خبر سے خبر تک میں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے یہ پروگرام نیوز پلس پہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کے اندر مختلف تجزیہ کار اپنی رائے دیتے ہیں اور بہت ہی اچھی رائے دیتے ہیں اور بہت اچھی مثبت باتیں کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شجاع صاحب، جو ابن آدم کے نام سے مشہور ہیں، وہ اور سینئر تجزیہ کار ہیں۔ ان کے آرٹیکل اخبارات میں چھپتے ہیں، بہت اچھے آرٹیکل ہوتے ہیں، میں پڑھتا ہوں، اور بہت ہی اچھی اور مثبت سوچ کے مالک ہیں، بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر شجاع صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی حنیف صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، اس وقت الیکشن قریب ہیں اور سب لوگ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہیں، تمام سیاسی پارٹیاں، شور شرابہ چل رہا ہے۔ تو نواز شریف جو تشریف لائے ہیں اس وقت، ان پہ اتنی مہربانیاں کیوں ہیں؟ بھائی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا کہ نواز شریف پر اتنی مہربانیاں کیوں۔ دیکھیں جی، پاکستان کی سیاست کے ڈھنگ دنیا بھر سے نرالے ہیں۔ یہاں پرانی غلطیوں کو نئے رنگ و روپ میں ڈھالنے اور دہرانے کے بعد یہ تصور کر لیا جاتا ہے کہ اب اس کے نتائج پہلے سے مختلف ہوں گے، لیکن نتیجہ اسی تباہی کی شکل میں نکلتا ہے جسے روکنے کے لیے ساری کاوشیں کی جاتی ہیں۔ پاکستانی سیاست میں غیر فطری مداخلت نے پاکستان کے وجود کو آدھا کر دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن اس مداخلت کو نہ تو روکا گیا، نہ ہی اس سے کوئی سبق سیکھا گیا۔ انہوں نے IGI کے پلیٹ فارم سے جمہوری عمل کو سبوتاژ کیا۔ پیپلز پارٹی کے خلاف آپ دیکھیں، بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی کردار کشی کی مہم بھی چلائی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح میاں نواز شریف ایک مرتبہ پھر مسیحا بننے کو تیار ہو گئے۔ اب پاکستان میں سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ بات تو یہ ہے کہ وہ جو بلاول بھٹو ہے نا، اس نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، لیول پلینگ فیلڈ جب تک نہیں ملتی تمام جماعتوں کو، اس وقت تک آپ کوئی چیز لانچ کر لیں، کردار بدل لیں، جو چاہے بدل لیں، لیکن جمہوریت مستحکم نہیں ہو سکتی۔ لیول جو ہے نا، یہ جو بڑی خوبصورت اصطلاح کی تھی انہوں نے، بلاول صاحب نے، لیول پلینگ فیلڈ کے حساب سے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ مہربانی علامہ والا ایک نئی چیز لانچ ہو رہی ہے، لانچ کی جا رہی ہے کہ کس پروٹوکول کے تحت آئے۔ عدالت نے باقاعدہ کہا کہ جی انہیں گرفتار نہ کیا جائے، پھر اتنا بڑا عوامی اجتماع کیا۔ تو میرے بھائی، یہ تو مہربانیاں آگے ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، اور تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ سارا میڈیا بھرا ہوا ہے، ساری ڈیبیٹ اسی پہ ہو رہی ہے، تو یہ تو ایک آپ کو پتہ ہے نئے لاڈلے کی آمد ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ تمام سیاسی پارٹیاں اپنی سیاسی اختلافات بھلا کر اور پاکستان کے لیے مل بیٹھیں اور اس کے لیے اچھا سوچیں؟ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ جی حنیف صاحب، بڑی پیاری بات کی آپ نے کہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں پاکستان کے مفاد میں، کاش ایسا ہوتا میرے بھائی، کاش ایسا ہوتا کہ ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں نا، اگر پاکستان کے مفاد میں سوچ رہی ہوتی تو استحکام پارٹی نہ بنتی جناب۔ علیم صاحب اور جہانگیر صاحب نے راتوں رات ایک پارٹی بنا لی، اور ادھر مسلم لیگ نون کے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ایک پارٹی لانچ کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ تو بات یہ کہ میثاق جمہوریت تو یہاں ہوتا ہے، لیکن افسوس اس پہ عمل نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ یہ چرواہا گاہ ہے ہمارے یہاں، جو سیاست ہے وہ ایک آواز پہ لبیک نہیں کہتے، ہر آدمی اپنی آواز بول رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ قربانی ہوتی ہے، مانا کہ دیکھیں ہر سیاسی پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، مان لیا ہم نے، لیکن بات یہ ہے کہ جو پارٹی منشور بناتی ہے وہ تو عوامی مفاد کے لیے بناتی ہے نا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا، جتنے بھی منشور بنتے ہیں وہ عوامی مفاد کے لیے بنتے ہیں۔ دیکھیں ماضی میں روٹی کپڑا اور مکان ایک منشور آیا، عوامی مفاد کا تھا نا،
بھٹو صاحب کے گھر کا تو نہیں تھا. انہوں نے کہا عام آدمی کو روٹی کپڑا اور مکان مفت ملے گا. بڑا خوبصورت نعرہ تھا, لوگ اس کے پیچھے چل پڑے. لیکن اس کا عمل بھی دیکھ لیا, نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان, آخر میں قبرستان. تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں, اول تو کچھ پارٹیاں آپ کی سیاسی بھی ہیں مذہبی بھی ہیں. جو مذہبی ہیں اس میں کچھ انتہا پسند بھی ہیں. اچھا, کچھ دائیں بازو کی ہیں کچھ بائیں بازو کی ہیں. اچھا, کچھ جو ہوتی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ باہر کی ایڈ پہ چل رہی ہوتی ہیں, فنڈنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک عجیب و غریب المیہ ہے ہمارے یہاں. ہمارے یہاں دو پارٹیاں نہیں ہیں. جس طرح ترقی یافتہ ممالک میں دو پارٹیاں ہوتی ہیں, اسی طریقے سے ہمارے ملک میں بھی بھائی دو پارٹیاں ہونی چاہیے, اور ان کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. عوام جسے پسند کریں ان کے لیے راہ ہموار ہونی چاہیے. سیاستدانوں کو بھی مفاہمت سے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے. دیکھیں, میں کہتا ہوں سب کو پاکستان کو سامنے رکھ کے سیاست کرنی چاہیے. انہیں جو عزت ملتی ہے, جو شہرت ملتی ہے, جو وہ مال بناتے ہیں, وہ اسی پاکستان سے بناتے ہیں. اور میرے حساب سے تو سیاستدانوں کو جو مال کماتے ہیں وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیے میرے بھائی, نہ کہ سوئس بینکوں میں, عرب کے بینکوں میں, یو اے ای کے بینکوں میں. انویسٹمنٹ آپ ساری غیر ملکوں میں جا کے کر دیتے ہیں. آپ کیسے سیاستدان ہیں یار؟ گاتے یہاں ہیں, کھاتے یہاں ہیں, پیتے یہاں ہیں, اور پیسہ سارا ملک سے باہر رکھتے ہیں. تو پاکستان ایسے کیسے ترقی کرے گا حنیف صاحب؟ یہ بڑا مشکل عمل ہے. کیوں کہ آپ کا سوال ایسا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں مفاد سے بالاتر, سب کے مفادات ہیں, کیسے بالاتر ہو سکتے ہیں بھائی؟ یہ استحکام پارٹی جو بھی آئی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ذاتی مفاد میں تو بنائی گئی ہے؟ کل تک جو ہے یہ سب عمران خان صاحب کے ساتھ تھے. آج انہوں نے جناب والا جہاں اپنا مفاد آیا انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی. ہمارے یہاں تو راتوں رات پارٹی بنتی رہی ہیں. ابھی عدالت نے ایک سوال نہیں کیا, آپ نے دیکھا نہیں کہ تحریک لبیک پاکستان راتوں رات کس نے بنائی, کیسے رجسٹرڈ ہوئی؟ تو میرے بھائی یہ تو ماضی حال مستقبل سب اٹھا کے دیکھ لیجئے, یہ سب ہوتا چلا آیا ہے. مفادات کی جنگ ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب پاکستان کے مفاد میں سوچ سکیں ایک ساتھ بیٹھ کر. اچھا ڈاکٹر صاحب, پیپلز پارٹی منظر عام سے غائب نظر آ رہی ہے. کچھ جو ان کی جوش و جذبے ہوتے تھے پہلے, اور بلاول صاحب کے بڑے آتے تھے تجزیے اور بڑی باتیں آتی تھیں ان کی, تو وہ اب کچھ نہ زرداری صاحب بھی کچھ لگ رہا ہے اسکرین کے پیچھے چلے گئے ہیں, اور زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو بھی پیچھے چلے گئے ہیں. ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ حنیف صاحب, پیپلز پارٹی منظر عام سے دور نہیں ہے, نہ اس کی کوئی وجوہات ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف لے کے چلتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور کیونکہ عوامی پارٹی ہے. اب بلاول بھٹو صاحب پر بڑی محنت کی گئی ہے. بلاول بھٹو صاحب کو وزیر خارجہ بھی بنایا گیا. یقیناً اس کے پیچھے عوامل ہیں, اور لامحالہ پیپلز پارٹی کی قیادت انہیں وزیر اعظم کی صورت میں دیکھنا چاہتی ہے. لیکن جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب کو لے کے آیا گیا ہے, لامحالہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ شش و پنج کا شکار ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ماضی میں میثاق جمہوریت ہو چکا ہے, اور میاں صاحب کو اس میثاق جمہوریت کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ منظر عام پہ ہے, محدود نظر آ رہی ہے, یقیناً سن تک محدود ہے. لامحالہ پیپلز پارٹی نے کوئی اچھے کام تو نہیں کیے نا میرے بھائی. آپ کراچی کی حالت اٹھا کے دیکھ لیجئے, 15-16 سال میں کراچی جیسے شہر کو پیپلز پارٹی نے کھنڈر بنا دیا. پیپلز پارٹی نے جن جن نااہل لوگوں کو لگایا انہوں نے سوائے مال بنانے کے کچھ بھی نہیں کیا. پنجاب سے صفایا ہو گیا لامحالہ پیپلز پارٹی کا, کے پی کے سے ہو گیا, کیونکہ خان صاحب کی سیاست
آج بھی زندہ ہے یقیناً. خان صاحب کی سیاست تو ختم نہیں ہوئی ہے. خان صاحب اگر دیکھا جائے میڈیا کی رپورٹیں اٹھائی جائیں, سوشل میڈیا کی رپورٹیں اٹھائی جائیں, اور مختلف کالم نگاروں کے کالم اٹھائے جائیں, تو وہ یہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں ہوئی. تو پیپلز پارٹی تو اس وقت شش و پنج میں مبتلا ہے کہ وہ کس طرف جائے. عمران خان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے یا میاں صاحب سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے. ابھی وہ شش و پنج میں مبتلا ہے پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت کوئی بھی اچھا کینڈیڈیٹ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ جسے وہ کھڑا کر سکے. ابھی سندھ میں بھی اسے بڑی دقت کا سامنا ہے, لامعالی سندھ میں بھی اس کو گورنمنٹ بنانے میں مشکلات پیش آئیں گی. لامعالی جب آپ دیکھیں کوئی پارٹی جب عوام کو ڈیلیور نہیں کر سکے گی, عوام اسے کیوں ووٹ دے گی؟ یہ بھی تو ایک اہم مسئلہ ہے نا. عوام اسے کسی صورت میں ووٹ نہیں دے گی. تو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس وقت بیٹھی ہوئی ہے اور سوچ رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. ابھی بڑے بڑے فیصلے متوقع ہیں, ابھی ہمیں صبر کرنا ہے, دیکھنا ہے. ابھی تو الیکشن کا چاند نظر آیا ہے, ابھی تو عید بہت دور ہے حنیف صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا نواز شریف کے ہاتھ میں کوئی ایسا الادین کا چراغ ہے جو وہ لے کر آئے ہیں اور جو رگڑیں گے اور سارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے, نہ الادین کا چراغ ہے میرے حساب سے, بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک ڈکٹیشن ہے. جیسا کہ ماضی میں ڈکٹیشن ملتا رہا اور لوگ ڈکٹیشن پہ چلتے رہے ہیں, آج بھی ماضی میں بھی وہ ڈکٹیشنوں پہ چلے ہیں, اور جب وہ ڈکٹیشن سے ہٹیں تو ان کی حکومت کا خاتمہ بھی ہوا. آپ نے دیکھا ہے اچھی طریقے سے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اور ان کے ہاتھ میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے الادین کا چراغ. اب لامعالی میاں صاحب کو بڑے فیصلے کرنے ہیں. جیسے میاں صاحب نے کہا کہ اب میں نے قوم کی تقدیر بدل لی ہے. مطلب مال تو میں کما گیا جتنا کمانا تھا, لامعالی اپنی 7 پشتوں کی تو میں نے تقدیر سب سے پہلے بدلی ہے, اب میں قوم کی تقدیر بدلوں گا. اب بدلنے آئے ہیں, اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کر سکتے, کیونکہ زبانی جمع خرچ تو میرے بھائی سب کرتے چلے آئے ہیں. کوئی ایک مجھے بتا دیں جس نے آج تک اپنی زبان پر قائم رہا ہو, جس نے کہا ہو میں یہ کروں گا اور اس نے نہیں, اس نے کیا ہو. یہ بتائیں آپ کیسے کیسے بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں, کیا کسی نے کچھ کیا؟ نہیں, ڈیلیور ہوتا ہی نہیں ہے نا. الیکشن کے بعد تو آپ اپنے منتخب نمائندوں کو ڈھونڈتے رہیں, پھر وہ آپ کو نہیں ملتے, پھر تو وہ نوٹ بنانے کی مشین بن جاتے ہیں نا جناب. حکومت بنانی ہوتی ہے, بندے توڑنے ہوتے ہیں, پھر رشوتیں بڑی بڑی دی جاتی ہیں, وزیر اعظم منتخب کیا جاتا ہے تو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں, چیئرمین سینٹ چاہیے ہوتا ہے تو ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. اس میں تو بڑا بڑا مال انوالو ہوتا ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے. تو یہ جو جیت کے آئیں گے اور جو اسمبلیوں میں جائیں گے, یہ تو صرف کک بیک لے کر ہی جو ہے نا یہ ارب پتی ہو جاتے ہیں. انہیں تو کرپشن کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, صرف ووٹ بیچنا پڑتا ہے انہیں. ایک ووٹ بیچتے ہیں, اپنی نسلیں کہ جو ہے نا وہ تحفظ حاصل کر لیتے ہیں نسلوں کا. ہمارے یہاں تو بڑی عجیب و غریب سیاست ہے بھائی. ان کے ہاتھ میں کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے, یقین کریں آپ. میں ابھی بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, جب تک تمام سیاستدان ایک سوچ لے کے نہیں بیٹھیں گے, جمہوریت کو مستحکم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اکیلے نواز شریف صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیونکہ نواز شریف صاحب جس دور سے آئے ہیں وہ ویسے ہی متنازع ہو گیا ہے وہ دور, ٹھیک ہے نا. اور ادارے بھی متنازع ہو گئے, انصاف بھی متنازع ہو گیا ان کی آمد کے بعد. لوگ کہہ نہیں پا رہے. اب کالم نگار تو کالم لکھ رہا ہے, بیانات لکھاڑی تو اپنا کام کر رہا ہے, لکھ رہا ہے وہ, لیکن
بات یہ کہ عوام ابھی تک شش و پنج میں ہی مبتلا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے. اس کا مسیحا کون ہوگا جو اس کو اس مہنگائی سے، بے روزگاری سے نجات دلائے گا، جو ان مسائل سے نجات دلائے گا جو 76 سال سے زخم ہوتے ہوتے ناسور بن چکے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ میاں صاحب کے اندر ایسی کوئی جادو کا چراغ ہے ان کے ہاتھ میں کہ وہ پلک جھپکتے ہی وزیر اعظم بنتے ہی جناب والا پاکستانی قوم کی حالت درست کر دیں گے. آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی جو حالات ہیں ان کے اوپر بمباری کی جاری ہے، اور نہتے لوگوں کے اوپر ہاسپٹلز میں، اور وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بہت برا حال ہے عوام کا. یہاں تک کہ ان کی بجلی کاٹ دی گئی ہے اور گیس بند کر دی گئی ہے، اور تمام نیٹ ورک کے راستے سارے بند کر دیے گئے ہیں، پانی بند کر دیا گیا ہے. ایک کربلا جیسی ایک کیفیت جو ہے اس نظر آتی ہے، اور جتنے مسلم ممالک ہیں وہ خاموش نظر آتے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ جی حنیف صاحب، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فلسطین پہ مسلم ممالک کی خاموشی کیوں ہے یہ تو لاموالا سب جانتے ہیں کہ لاموالا ایک ناجائز بغل بچہ امریکہ کا اسرائیل ہے، اور لاموالا عالمی طاقت ہے امریکہ جو اس کی پشت پناہی کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایٹمی طاقت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا نہیں کیا، اس نے فاسفورس بم بھی مارے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. دیکھیں ایک بڑے اخبار کی خبر ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ آج ترکی، نائجیریا، پاکستان، آذربائیجان، انڈونیشیا، ازبکستان، سینیگال، ترکمانستان وغیرہ جیسے مسلم ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات قائم رکھا ہوا ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات 2.5 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے. ترکی جو ہے وہ 8.5 ارب روپے کی تجارت کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے میرے بھائی کہ تمام تجارتی تعلقات کو فوری طور پہ ختم کر دینا چاہیے. ابھی آپ نے دیکھا اردن نے حماس کی حمایت میں یروشلم سے اپنا صحافی واپس بلا لیا. ابھی افریقہ کے بھی ایک ملک نے اپنا صحافی واپس بلا لیا. آپ دیکھیں کہ نوزائیدہ بچے ہزاروں کی تعداد میں بے گور و کفن، یعنی جگہ جگہ خون بہہ رہا ہے بچوں کا، معصوم بچوں کا. ایسا لگتا ہے کہ کربلا جو ہے نا ایک کربلا ہے. لیکن بھائی بات یہ ہے کہ اب مسلم ممالک کیونکہ تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ، پھر ایک امریکہ کا جو خوف ہے، وہ امریکہ کا خوف جو ہے وہ کہاں لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے. وہ امریکی خوف کی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بولتا نہیں ہے. پھر لامولا تجارتیں کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ، تو کیسے ہوگا بھائی؟ یہ سب کچھ اتنا آسان تھوڑی ہے. اب بات یہ کہ بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اسرائیلی سفیروں کو نکال لیں اپنے یہاں سے، اور ہمارے یہاں دیکھ لیجئے ابھی خاموشی ہے ہر طرف. دیکھیں بھائی، مسلمان آج تک کربلا کا ثانیہ نہیں بھول پائے جہاں یزیدوں نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے رحمی سے شہید کیا، بچوں کے سینوں میں بھی تیر چلائے. مگر فلسطینی بھی تو اسی رسول کے امتی ہیں بھائی، ان کی بھی تو نسل کشی کی جا رہی ہے. آج ان کے لیے آنسو ٹپکانے والا کوئی نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی امام علی مقام کا تو محبت کرنے والوں نے بدلہ لے لیا تھا، قاتلوں کو چن چن کے مارا تھا. مجھے یہ بتائیں فلسطینی مسلمانوں کے قتل عام کا بدلہ کون لے گا؟ کیا ہمارے مسلم ممالک میں اتنی ہمت ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں امریکہ کے سامنے؟ میں نہیں سمجھتا. جب تجارتیں ہوں، جب کونسلیٹس قائم ہو جائیں اسلامی ممالک میں، جب وہاں سفیر موجود ہوں، پھر اقوام متحدہ خاموش. آپ صرف قراردادیں پیش کرتے رہتے ہیں، اور اقوام متحدہ وہی کرتی ہے جو امریکہ چاہتا ہے، اور سارے مسلمان جو ہیں وہ صرف احتجاج کر رہے ہیں. پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی ہو رہا ہے.
جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جو ہر سطح پر فلسطینی مجاہدین کے ساتھ جو ہے تحریک چلا رہی ہے، باقاعدہ احتجاج کر رہی ہے. پوری دنیا آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے، اگر وہ مسلمان ملک نہیں بھی ہے تو بھی وہاں آپ دیکھیں احتجاج جاری ہے. امریکہ کے اندر بھی احتجاج ہو رہا ہے بھائی، ایسا نہیں ہے خالی ہم یہ سمجھیں کہ جی مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو باتیں کرتا ہے نا امریکہ انسانیت کی، تو یہ جو انسانیت کی باتیں کرنے والے ملک ہوتے ہیں نا کہ جی ان کے یہاں کتا بھی اگر زخمی ہو جائے تو ہیلی کاپٹر ایمبولینس آ جاتی ہے اور اسے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور جب تک کتا صحیح نہیں ہو جاتا وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ اس کا ملنا ہوتا ہے. اپنے یہاں تو آپ کا یہ اسٹیٹس ہے اور ہمارے یہاں کیا اسٹیٹس ہے. مطلب فلسطین میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، آپ کو وہاں انسانیت نظر نہیں آتی، وہ معصوم بچے نظر نہیں آتے، نومولود بچے جو ماں باپ زخمی ہیں، ہاتھوں میں لاشیں لیے ہوئے ہیں بچوں کی، یار وہ نظر نہیں آتی. ہائے ہائے ہائے، امت مسلمہ کب جاگے گی میرے بھائی؟ یہ نہ ہو کہ یہ فاسفورس بم کسی اور ملک کی طرف روانہ ہو جائیں. سوچنا چاہیے امت مسلمہ کو بھائی، یہ اسرائیل کچھ بھی کر سکتا ہے. اسے قابو میں کرنے کے لیے حماس نے جو کام کیا تھا، کاش کئی ارب مسلمان ہیں اس وقت، کئی ارب، 2 کچھ ارب مسلمان ہیں، اگر وہ سب بندی کر لیتے تو آج اسرائیل خاموش ہو چکا ہوتا. لیکن ہماری کمزوری ہے یہ مسلمان ممالک کی کہ ہم تجارت بھی کر رہے ہیں. یار ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں کر سکے آج تک. حنیف صاحب آپ جا کے آج بھی دیکھ لیجئے KFC بھرا ہوا ملے گا آپ کو، میک ڈونلڈ بھرا ہوا ملے گا، ہر دکان سے آپ پوچھیں پیپسی، مرنڈا، 7 اپ کتنی بک رہی ہے پوچھیں تو پاکستان کو ہی لے لیں خالی. UAE میں تو بے پناہ اور آپ کے مسلم ممالک میں بکتی ہے. آپ مصنوعات کا تو بائیکاٹ کر نہیں سکے، آپ اسے معاشی طور پہ تو تباہ نہیں کر سکے. یار آپ پہلے یہ تو کرتے کہ اسے آپ معاشی طور پہ تباہ کرتے، یار وہ خود گھٹنے ٹیکتا. لیکن ہم تو اس کی مصنوعات کو خرید کر اسے دن بدن مضبوط کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ تو سوچ و فکر ہو گئی ہے مسلمانوں کی میرے بھائی. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں ہم تیسری عالمی جنگ کے قریب ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ تیسری عالمی جنگ کی طرف حالات نظر آتے ہیں، لیکن لامولا جن لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے پوری دنیا میں، کھربوں ڈالر جن کے لگے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ تیسری جنگ شروع ہو جائے. لامولا دیکھیں، تیسری جنگ کا مطلب معیشت کا مکمل طور پہ تباہ ہو جانا. تو جو آپ کے جو ٹائکونز بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں سارے یہودی تو ہیں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر دولت ہے تو وہ یہودیوں کے پاس ہے، اور اس دولت کا کون فائدہ اٹھا رہا ہے؟ امریکہ اٹھا رہا ہے، سب کو پتہ ہے. تو لامولا اگر وہ ایسی صورتحال آتی ہے تو وہ عالمی طاقتیں نہیں چاہیں گی کہ کسی طریقے سے بھی تیسری جنگ جو ہے، عالمی جنگ شروع ہو جائے. میرے حساب سے تو بالکل بیوقوفانہ بات ہوگی کہ وہ تیسری جنگ، عالمی جنگ کی طرف جائیں، کیونکہ تیسری عالمی جنگ ہے تباہی. تباہی ایک کی نہیں ہوگی، بے شمار ممالک کی ہوگی، بے شمار ممالک فقیر بن جائیں گے. تو لامولا تیسری عالمی جنگ، مجھے تو لامولا دانشور حضرات کہہ رہے ہیں، بہت ساری پیشن گوئیاں بھی ہیں تیسری عالمی جنگ کے حوالے سے، لیکن جہاں تک ابن آدم کی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جنگیں صرف تباہی کا پیش خیمہ ہوتی ہیں. جنگوں سے قومیں نہیں بنتی، جنگیں صرف تباہی ہیں. لامولا افہام و تفہیم ہونی چاہیے. اقوام عالم کو، اقوام متحدہ کو سوچنا چاہیے، فوری طور پہ سیز فائر ہونا چاہیے، فوری طور پہ جتنی ریفوجیز ہیں انہیں بحفاظت ان کے دیگر مقامات پہ بحفاظت پہنچایا جائے.
انہیں اسپیس دی جائے، جو این جی اوز وہاں آ کے کام کرنا چاہ رہی ہیں وہاں آ کے کام کریں، دوبارہ سے غزہ میں تعمیرات کا کام شروع ہو، دوبارہ سے لوگ اپنے گھروں میں واپس آئیں، دوبارہ سے نئی زندگی کی شروعات کریں۔ جنگیں صرف تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوتی، اور میں نہیں سمجھتا حنیف صاحب کہ تیسری عالمی جنگ جو ہے، کہہ رہے ہیں لوگ بہت سارے، میں تجزیے پڑھ رہا ہوں، اپنے اپنے تجزیے ہیں، اپنی اپنی رائے ہے، لیکن انسانیت کا قتل عام اچھی چیز نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبر صرف انسانیت کا درس لے کے آئے تھے، اور انسانیت کی تباہی جو ہے نا یار، واضح حدیث موجود ہے، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو جنگوں میں کوئی گلاب کے پھول تو نہیں دیے جاتے میرے بھائی، انسانیت کا ہی قتل ہوتا ہے نا۔ تو مجھے تو نہیں لگتا، اگر میرا تجزیہ آپ پوچھیں، کہ یہ تیسری عالمی جنگ کے قریب جا رہا ہے۔ ایک صحافی جو ہے اس کا قلم اور اس کے الفاظ حق اور سچ کی ترجمانی کرتے ہیں، مگر آج کل کچھ صحافی پیسوں کی زبان بول رہے ہیں۔ ارے بھائی کیا بات کر دی آپ نے، ایک قلم کار سے آپ نے سچ پوچھ لیا میرے بھائی، غلام والا، اس میں کوئی شک نہیں۔ آپ ماضی اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ دور دیکھ لیجئے جب اس ملک میں مارشاء اللہ لگا۔ جب مارشاء اللہ لگا تو کس طریقے سے زبانیں بند کی گئیں صحافیوں کی، آپ کے سامنے ضیاء الحق صاحب کا دور بھی ہے، اور اس میں تو جو صحافیوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا ہے، جو انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، وہ تو سب کے سامنے ہیں۔ دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگ تھے، یس سر، جی سر، سر ایچ اینڈ ایوری تھنگ از رائٹ، سر آپ امیر المومنین ہیں سر، کیا کہنے۔ اس وقت بھی جیب میں تھے لوگ صحافی، ان کو وہ پروٹوکول دیا گیا کہ آپ پوچھے متی، جو ہاں میں ہاں کرتے تھے وہ وزیر بھی بنے، مشیر بھی بنے، اور جنہوں نے سچ بولا انہیں جناب والا قید و بند کی صحبتیں جھیلنا پڑیں۔ تو صحافت جو ہے وہ بیسیکلی دیکھیں، بات یہ ہے کہ حق و سچ کی ہی ترجمانی کرتا ہے، لیکن جب ہمارے یہاں زرد صحافت آئی، لفافہ صحافت آئی، اور یہ اس وقت آئی جس وقت مشرف صاحب نے تھوک کے حساب سے چینل بنا دیے، ایسے ایسے تجزیہ کار ٹی وی پہ آنے لگے کہ میں کیا بتاؤں، ایسے ایسے تجزیہ نگار، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پوری صحافت انہی کے کندھوں پہ ہے بھائی، او ہو، ایسے ایسے تجزیے پیش کرتے تھے صاحب، راتوں رات صاحب وہ سپر ہٹ ہو گئے بھائی، کوئی جیو پہ بیٹھ گیا، کوئی اے آر وائی پہ بیٹھ گیا، خوب مال کمایا صاحب، ان کے پاس دنیا جہاں کی دولتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ کنگلے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ موٹر سائیکلوں پہ اپنا صحافتی سفر شروع کرنے والے آج بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، بڑا بڑا بینک بیلنس ہے ان کے پاس۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک بہت بڑے تعمیراتی ٹائکون ہیں بیریا ٹاؤن کے، سب کو پتہ ہے، چودھری صاحب ہمارے ملک صاحب۔ تو ملک صاحب جو ہیں، ملک ریاض صاحب، ان کے بہت سارے آپ ماضی کے انٹرویوز اٹھا کے دیکھ لیں اور اخبار کی خبریں اٹھا کے دیکھ لیں، انہوں نے باقاعدہ جن جن صحافیوں کو نوازا، گاڑی، بنگلہ، پیسے، وہ سب ان کے پاس رائٹنگ میں موجود تھا جو انہوں نے میڈیا پہ دکھایا تھا۔ تو یقیناً جو ہے وہ صحافت بک رہی ہے، بری طریقے سے بک رہی ہے۔ الحمدللہ ہمیں یہ فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو بھی لکھتے ہیں حق و سچ کی بنیاد پہ لکھتے ہیں، ہم آواز ابن آدم کی بات کرتے ہیں، ہم کبھی کسی کی بلا وجہ نہ تعریف کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی بلا وجہ برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف عوامی مسائل جو بھی حل کرتا ہے اسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، جو عوام کے لیے درد رکھتا ہے اسے ہم اچھا سمجھتے ہیں،
جو لوگوں کے کام کر رہا ہوتا ہے, جو لوگوں کے لیے روزگار کا دروازہ کھولے, وہ پارٹی ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. جو پارٹی عوامی مسائل پہ زبان کھولے یا احتجاج حق بلند کرے, حکومت کے سامنے کھڑی ہو جائے کہ نہیں جی عوام کے یہ مسائل ہیں انہیں حل کرو, تو ہم اس کی بھی ترجمانی کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی نے ہر سطح پر پانی, بجلی, گیس سب پہ احتجاج کیا نا, ہم اس کی تعریف لکھ دیتے ہیں. بالکل وہ تعریف کے لائق ہے تو لکھ دیتے ہیں نا بھائی. تو بات یہ ہے کہ کوئی جماعت اسلامی ہمیں کوئی لفافہ نہیں دیتی, نہ جماعت اسلامی کی مرکزی جو اعلیٰ قیادت ہے نہ ہمارا اس سے کوئی رابطہ ہے. جو سچ ہوتا ہے وہ لکھ رہے ہوتے ہیں ہم. جو مشرف صاحب کے اچھے کام تھے ہم نے اس کو بھی اپریشیٹ کیا, جو نواز شریف صاحب کے اچھے کام تھے انہیں بھی کیا, جو غلط کام تھے ان پہ قلم اٹھایا. ہم نے تو ہر دور میں حق و سچ کا ساتھ دیا ہے میرے بھائی. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں مستقبل میں بلاول بھٹو زرداری صاحب ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دیکھیں جی حنیف صاحب, ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ موروثی سیاست ہے, اور موروثی سیاست میں سب کچھ ہو سکتا ہے لامحالہ. اور کیونکہ میاں صاحب نے بھی اپنی صاحبزادی کی ایک سیاسی تربیت کی, مریم کی, شہباز شریف صاحب نے بھی کی ہے, اور اسی طرح زرداری صاحب نے بھی اپنے بچے کی ہے. تو موروثی سیاست میں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا میرے بھائی. لیکن وہی والی بات ہے, میں کہہ چکا کہ ابھی وقت ہے, اندھیروں کا کرو کوئی علاج. اب تو اندھیروں کا علاج کرنے والا آنا چاہیے, احساس محرومیوں کو ختم کرنے والا آنا چاہیے, پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے کے جانے والا آنا چاہیے. مسیحا کی ضرورت ہے بھائی, جو عوام کے زخموں پہ مرہم رکھ سکے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صغیر صاحب, آپ ہمارے پروگرام خبر سے خبر تک میں تشریف لائے اور بڑی اچھی باتیں کی اور بڑی غور طلب باتیں کی ہیں. آپ کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ظاہر سی باتیں, سینئر آپ تجزیہ کار ہیں تو ہم بھی آپ کی باتوں سے بڑے مستفید ہوتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ. بہت بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ اور. تو ناظرین, سیاستدانوں نے پاکستان کے بارے میں کتنا بہتر سوچا ہے یہ عوام جو ہے وہ سب جانتی ہے. جو آج IMF کے قرضے چڑھے ہوئے ہیں, جو کچھ عوام بھگت رہی ہے, ایک بندہ جو ہے وہ پاکستان کا 2 لاکھ کا قرض دار ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ قرض بڑھتا جا رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ پیچھے کی طرف چل جا رہا ہے. کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے, کوئی ڈیم نہیں بنے, کچھ بھی نہیں ہوا. جتنے بھی ڈیم بنے ہیں, کوئی بھی ترقی کا جو کام ہوا ہے وہ ہماری پاک افواج کے دور میں ہوا ہے. کراچی بھی جو ہمارا بنا وہ بھی جنرل مشرف صاحب کے دور میں ہوا. تو ہماری پاک فوج آگے بہت سارے کام کرتی ہے, تمام معاملات سیدھے کرتی ہے, اور ہم پاک فوج کو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں. آج کل کچھ لوگ اپنے اکاؤنٹ سے غلط قسم کی اور فیک قسم کی خبریں ہماری پاک فوج کے بارے میں پھیلا رہے ہیں, جو عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے دشمنوں نے ایک سازش کی ہوئی ہے. سیاستدانوں نے ہمارے ملک کو کچھ بھی نہیں دیا آج تک, کوئی یونیورسٹی اس طرح کی بنا کے نہیں دی. سندھ کے اندر آپ دیکھ لیں جو برا حال ہے, پانی نہیں دیا جاتا. کراچی کے اندر آپ دیکھ لیں ایک گاؤں جیسی اس وقت کراچی کی پوزیشن ہو گئی ہے. کچرے آپ روڈوں پہ پڑے ہوئے ہیں اور پانی بالکل نہیں ہے. ٹینکر مافیا کا راج ہے. یہاں پر کوئی پوچھنے والا بولنے والا نہیں ہے. کراچی کے اندر آپ چلے جائیں, پتھارے آپ دیکھ لیں لگے ہوئے جگہ جگہ اور بھتے لیے جاتے ہیں. آپ پارکنگ دیکھ لیں, آپ مال پہ چلے جائیں, کہیں بھی چلے جائیں, پارکنگ مافیا کام کر رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کراچی کا, کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے. جس کا جو دل چاہے سبزی لینے چلے جائیں آپ, یا کوئی بھی چیز خریدنے چلے جائیں بازار کے اندر, کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنی مرضی سے وہ ہر چیز بیچ رہا ہوتا ہے. کوئی نرخ نہیں لگے ہوتے, گورنمنٹ سرکاری نرخ نہیں لگے ہوتے. کوئی کمشنر ان کا پوچھنے والا نہیں ہوتا. جا کے کمشنر کا جو علاقے کا کمشنر ہے اس کا فرض بنتا ہے جا کے چیک کریں, چیک اینڈ بیلنس دیں کہ بھائی ہم یہاں پر جو ہے آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کی گورنمنٹ کی جو لسٹ ہے اس کے حساب سے بیچ رہے ہیں نہیں بیچ رہے. کسی ٹھیلے والے کے پاس, کی پھل فروٹ والے کے پاس A کیٹیگری کا مال جو ہے وہ B کیٹیگری کا مال ہے یا C کیٹیگری کا مال ہے, C کیٹیگری کے مال کو وہ A کیٹیگری کے ریٹ سے بیچ رہا ہوتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو بھائی خدا را پاکستان کی عوام پہ رحم کھائیں, پاکستان کی عوام کے لیے اچھا سوچیں. سیاستدانوں نے تو معاف کرنا کبھی پاکستان کے لیے اچھا نہیں سوچا. انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہیں, انہوں نے جا کے باہر ملک اپنا یہاں سے پیسہ ٹرانسفر کیا ہے.
تاجر برادری یہاں سے شفٹ ہو چکی ہے, سارے لوگ بدزن ہو چکے ہیں پاکستان سے. کیوں بدزن ہوئے ہیں؟ ان سیاست دانوں کی وجہ سے بدزن ہوئے ہیں. ان سیاست دانوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. اب چہرے بدل کر اور اپنے وہی پرانے منجن بیچنے کے لیے, چورن بیچنے کے لیے جلسے کر رہے ہیں, جلوس کر رہے ہیں. کیا دیا نواز شریف نے بھائی؟ کیا دیا اور دوسری تنظیموں نے؟ کچھ نہیں دیا بھائی. موروثی سیاست چل رہی ہے, باپ کے بعد بیٹا آئے گا, بیٹے کے بعد دوسرا بیٹا آئے گا یا بیٹی آئے گی. ان چکروں کے اندر پاکستان کو ایک کھلونا بنایا ہوا ہے, ایک کھلونے کی طرح. وہ ایک وہ بال اس کے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سمیع اللہ, اس طرح کا کھیل کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تو خدا کے واسطے پاکستان پہ رحم کھائیں, اور جو بھی بکواس آپ لوگ سیاستدان بوٹ چاٹتے ہیں اس کے بعد آگے اپنی پاک فوج کو ہی بدنام کرتے ہیں. پاک فوج نے جو کچھ کیا ہے, جو قربانیاں دی ہیں, بارڈروں پہ دی ہیں, اپنا خون دیا ہے اس ملک کے لیے. خدا یہ جو بکواس کی جا رہی ہے پاک فوج کے حوالے سے وہ بند کی جائے. سیاستدان اپنا قبلہ درست کریں اور پاکستان کی عوام کا اور پاکستان کا سوچیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد حنیف خان کو پروگرام خبر سے خبر تک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.